It's a very unfortunate incident that has happened in Jammu اور فاروق صاحب ایک سینئر رہنما ہے پورے جموں کشمیر کے نہیں پورے ملک کے ایک بڑے لیڈر ہے اور ایسے لیڈر پہ اٹیک ہونا نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس میں پوری جانچ ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس میں ملوث تھے اور اگر کوئی بریچ ہوا سیکیورٹی کی طرف سے وہ کیوں ہوا ہے اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ اور امیجیٹ انکوائری کی ضرورت ہے. کافی سینسٹیو انسیڈنٹ ہے اور کسی بھی طریقے میں ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور ہم سبھی لوگ اس کی جانچ بھی مانگتے ہیں اور یہ بھی کہ فاروق صاحب اتنے ایک سینئر لیڈر ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف ایسی وائلنس افسوسناک ہے اور اس پر اسٹرانگ ایکشن ہونا چاہیے اور خاص کر ایسے کیسز میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ پولیس کی طرف سے ایسی چوک کیسے ہوئی. اس معاملے کو مرکزی حکومت کو بھی اور ایل جی صاحب کی سرکار کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. جو ہم نے ویڈیو دیکھا اس میں وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے اس کوشش میں تھا کہ میں فاروق صاحب کا قتل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے پاس ویپن ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ویپن کس نے ایشو کیا ہے. آپ نے ایک ایسے آدمی کو ویپن دیا ہے جو ملک کے ایک بہت بڑی ایک سیاسی شخصیت کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس ویپن ہے. دیکھنا ہے یہ ویپن کس نے دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس نے آج تک کتنی بار کوشش کی ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ آج سیکیورٹی بریچ کر کے یہ کس لیول پر پہنچا. اس کا فائر مس ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ فرسکنگ کی وجہ سے پکڑا گیا. یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کی الرٹنس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا بلکہ فائر تو اس نے کر دیا اور یہ اس کا فائر سیدھا نہیں ہوا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی کا اتنا بڑا لیپس ہوا کیسے. تو اب اس میں ہماری 3 گزارش ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جس ایک تحقیقات کروائی جائے کہ فاروق صاحب پر جو یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون کون سے عناصر ہیں. ایک دوسرا ہماری گزارش یہ ہے کہ اس شخص پر وہی قانون وہی ایکٹس لاگو کیے جائیں اسی طرح سے اس کی زمین اس کی پراپرٹی کو ضبط کیا جائے ان پہ بورڈ چڑھایا جائے جس طرح سے آپ ٹیررسٹ کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ٹیررسٹ ہے جس نے یہ کیا ہے. اس کے ساتھی کون ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ملک کے خلاف سازش کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس سے ملکی سطح پر اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. یہ کوئی فاروق صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے اس لحاظ سے. ویسے ہر انسان کی جان اور مال اور عزت اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ رحم کرے اگر یہ واقعہ رونما ہو گیا ہوتا تو اس کے جموں کشمیر جو ہے اسی پر نہیں اس ملکی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوتے اور انٹرنیشنل لیول پر اس کی کیا ریپرکشنز ہوتی. تو ایک ٹائم باؤنڈ تحقیقات کی جائے اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ٹیررسٹ ایکٹس اس پر لگائے جائیں ملک دشمن ایکٹ اس پر لگایا جائے اور اس کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ان کو اور اس کی پراپرٹی کو بھی سیز کیا جائے. فاروق صاحب کی اور عمر صاحب کی اور جتنے بھی ہماری قیادت ہے سینئر قیادت ہے ان کی سیکیورٹی کو ریویو کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جموں کشمیر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہیں اس کی کوتاہی کی وجہ سے جموں کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے کہ جس سے بعد میں یہ سارے ٹال کلیمز جو کیے جاتے ہیں کہ جموں اور کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں وہ ان کی ہوا نکل جائے. ہمیں اپنی پولیس پر پورا اعتبار ہے کہ وہ اس معاملے کی تہ تک جائیں گے اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں. دیکھیے یہ اٹیک جو ہے بہت ہی شرمناک واقعہ ہے. یہ جو ہمارے قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب پہ حملہ ہوا یہ خالی ان پہ حملہ نہیں ہے یہ پوری جماعت پہ حملہ ہے. اور میں کل رات کو ہی ان سے بات کی الحمدللہ وہ صحتیاب ہے ٹھیک طرح سے ہیں. لیکن سیکیورٹی لیپس کی بات آتی ہے کہ جب Z++ کیٹیگری کی سیکیورٹی کا بندہ ہے اس کے کسی جگہ جانا ہے تو وہاں پہ جو لوکل پولیس تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اٹس بریچ آف سیکیورٹی. اس میں پروب ہونا چاہیے ایسا پروب ہونا چاہیے تہ تک جانا ہے کہ ریزن کیا ہے کیا موٹو تھا اس کے پیچھے کیا کارن تھا. اور اتنا ہی نہیں کیا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا اس کو اٹیک کرنے کے لیے کسی نے دشا تو نہیں دی تھی. اتنے سال جب میں نے اس کا سنا تو وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس کے پیچھے پڑے ہیں. یہ ذاتی دشمنی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے
تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، کوئی زمین کا تضاد تو ہے ہی نہیں ڈاکٹر فاروق صاحب کے ساتھ، قائد ثانی کے ساتھ. تو اس میں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، اور آنریبل ایل جی صاحب سے، سینٹر سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو بڑی باریکی سے تحقیقات کی ضرورت ہے، اور جو سچ ہے وہ سامنے آئے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ وجوہات کیا ہیں. وی اسٹرانگلی کنڈم دس، پورا ڈسٹرکٹ کی طرف سے جو سارے آنریبل ایم ایل ایز یہاں پہ تھے، جس میں مجید لارمی صاحب، ڈاکٹر بشیر ویری صاحب، ریاض خان صاحب، ظفر اللہ کھٹانہ صاحب یہیں پہ تھے. تو ہم نے اس کو کڑی الفاظوں میں مذمت کی اور نندا کی.